الحمد لله ونستعين بالله وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اوراق نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عظیم ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے فضیلت اہل بیت پر ایک چھوٹی سی حدیث پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنے کی اور اہل بیت سے محبت کرنے کی اور ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا کسی اجر کے بارے میں، یعنی کہ یہ جو مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا اور میں نے جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پہنچایا اور اس کے علاوہ شریعت کے احکام تمہاری طرف پہنچائے، تو میں اس کے بدلے میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک چیز ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. یعنی حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کے اجر کے بارے میں سوال نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ میرے جانے کے بعد اور میرے ہوتے ہوئے بھی میرے اہل بیت سے محبت کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما استقر مکانہ فی الجنہ، جب تمام لوگ جنت میں اپنا ٹھکانہ پالیں گے نا، تو قالت الجنہ، تو جنت نے کہا یا ربی الیس وعدتنی، اے اللہ رب العزت کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ان تزیننی، کہ تو مجھے برکنین من ارکانک، اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں کے ساتھ مجھے سجائے گا. تو قال رب العزت، اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا الم ازینک، اے جنت کیا میں نے تجھے سجایا نہیں ہے، کیا میں نے تجھے اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا نہیں ہے. الم تزینک، کیا میں نے تجھے اپنے 2 رکنوں میں سے، اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں میں سے سجایا نہیں ہے. تو جنت پوچھے گی وہ کون سے ارکان ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم تزینک، کیا میں نے تجھے سجایا نہیں ہے الحسن والحسین، حسن اور حسین کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فماست الجنہ، تو جنت کیسے چلے گی میسن کما یمیس العروس. تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کہ میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ سجا دیا ہے، تو جنت ایسے ناز اور انداز کے ساتھ چلے گی جیسے پہلے دن کی دلہن چلتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الولد ریحانۃ، بچہ جو ہے وہ گلدستہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے کون ہیں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وریحانتی الحسن والحسین، فرمایا میرے دو گلدستے جو ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔